الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگیردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک اصحابک یا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے یہ مرحمتیں کہ کچی متیں نہ چھوڑی لتیں نہ اپنی گتیں قصور کرے اور ان سے بھرے قصور جنا تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں فبن فبن میں دلہن سزائے مہن پہ ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے. آج کی یہ محفل سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام پالی کی سرزمین پر چلنے والا ادارہ دارالعلوم اہل سنت غریب نواز نجم العلوم کے 25ویں سالانہ اجلاس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے. یہاں پر 25 سال سے کم و بیش سنی دعوت اسلامی دین و سنیت کا کام انجام دے رہی ہے
اور یہ شکر کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پالی جو سنیوں کا شہر کہلاتا ہے، اس سرزمین پر سب سے پہلا دارالعلوم باضابطہ طور پر قائم کرنے کا شرف اللہ تعالیٰ نے سنی دعوت اسلامی کو عطا فرمایا۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، بلکہ ہمارے بزرگوں نے جو یہاں محنت کی تھی، چاہے وہ حضور مجاہد ملت کی شکل میں، چاہے وہ حضور صدر الشریعہ کی شکل میں، چاہے وہ حضور شیر بے اہل سنت کی شکل میں، چاہے وہ حضور محدث اعظم اور مفتی اعظم کی شکل میں، ان بزرگوں نے جو پودے لگائے تھے، ہم اس کی آبیاری کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دارالعلوم اہل سنت غریب نواز کو دین 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس بیان کرنے کو دکھڑے کے سوا اور کچھ نہیں رہ گیا ہے۔ اب تو ہم نجی محفل میں بیٹھتے ہیں تو نجی محفلوں میں بھی سوائے دکھڑوں کے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، بلائیں ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ غم کی ایک طویل رات ہے اور وہ کٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ حساس طبیعت کے لوگ تنہائیوں میں آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں، یا اللہ امت مسلمہ کی یہ غم کی طویل رات کیسے کٹے گی؟ امت مسلمہ کی یہ دکھوں کی یہ طویل رات کا صبح کا سویرا کب نمودار ہوگا؟ کہیں پر لٹتی ہوئی آبروئیں ہیں، کہیں پر کٹی پٹی لاشیں ہیں، کہیں پر عمارتوں کے ملبے ہیں، ملبے کا ڈھیر ہے۔ غرض کے دنیا بھر کے اندر الگ الگ مسائل سے دوچار ہے مسلم امہ۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار اگر ہم کسی کو بھی قرار دیتے ہیں تو شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حساس دل نہیں رکھتے یا ہم حق پسند طبیعت نہیں رکھتے۔ یہ رائے فرار کرنے والی قوموں کا انداز ہوتا ہے کہ ہمیشہ رائے فرار اختیار کرنے والی قومیں اپنی ناکامیوں کا صحرا کسی نہ کسی کے سر ڈالتی ہیں، اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار کسی نہ کسی کے سر ڈالتے ہیں۔ اگر ہم قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو قرآن مقدس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب من جانب اللہ ہے، اور وہ سب کے سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جو آیہ کریمہ کا ایک حصہ پڑھا گیا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر دنیا میں بھی لعنت کی ہے اور آخرت میں بھی لعنت کی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچانے والے، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچانے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اصل اذیت حضور کو پہنچتی ہے، تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو پہنچائی گئی اذیت کو اپنی محبت کی بنیاد پر اپنی طرف بھی منسوخ فرمایا۔ جیسے کہ حضور کی محبت اللہ کی محبت، حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت، حضور کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری، تو حضور علیہ السلام کو اذیت دینا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت دینا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو میرے محبوب کو اذیت پہنچاتے ہیں، اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، اللہ نے ان پر دنیا میں بھی لعنت کی ہے اور آخرت میں بھی لعنت کی ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت کس وجہ سے پہنچتی ہے اور کس طرح سے پہنچتی ہے،
تو اللہ اکبر، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس کی اذیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچتی ہے۔ ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں، ہم جو بھی جرم کرتے ہیں، ہم جو بھی برائی کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، ہمیں سن بھی رہے ہیں۔ اللہ اکبر، تو ہم جو کچھ کرتے ہیں حضور کی نگاہ میں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بات آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ میری زبان سے نکل گیا کہ وہ حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں، اس پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہے، اور حال ہی کے اندر یہ بات علم میں آئی کہ کسی نے یہ کہا کہ اہل سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حاضر و ناظر مانتے ہیں تو پھر کیا وہ اللہ کے رسول کی مکہ شریف سے مدینہ منورہ کی ہجرت نہیں مانتے؟ اس لیے کہ جب حضور حاضر اور ناظر ہیں تو پھر حضور نے مکے سے مدینہ منورہ ہجرت کیوں فرمائی؟ کتنے نادان لوگ ہیں، کلمہ رسول کا پڑھتے ہیں اور اللہ کے رسول کی عظمت کا انکار کرتے ہیں۔ ہم نے یہ کہا، ہم نے یہ کب کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جسمانی طور پر حاضر و ناظر ہیں؟ اللہ اکبر۔ ہم تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو روحانی طور پر حاضر و ناظر مانتے ہیں، بلکہ اگر سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر سورج جو ہے وہ چوتھے آسمان پر چمکتا ہے، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو پالی والے کہتے ہیں سورج نکل گیا، ممبئی والے کہتے ہیں سورج نکل گیا، جودھ پور والے کہتے ہیں سورج نکل گیا، دنیا بھر کے جہاں جہاں سورج نکلتا ہے، کہاں سورج نکلنا، کہاں پالی میں سورج نکلا۔ ارے اللہ کے بندو، سورج تو چوتھے آسمان پر موجود ہے، پھر وہ پالی میں کیسے نکل گیا؟ دکھ پالی میں رہا ہے چوتھے آسمان پر۔ ارے جب آسمان کے سورج کی اتنی طاقت ہے تو آفتاب نبوت کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ سورج چوتھے آسمان پر ہے، دکھ پالی میں رہا ہے، ممبئی میں رہا ہے، دنیا میں دکھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ چوتھے آسمان پر ہے۔ تو یوں سمجھ لے وہ چوتھے آسمان پر رہ کر اپنی انوار سے دنیا کو جگمگاتا ہے، حضور علیہ السلام مدینے میں رہ کر اپنے انوار سے کائنات کو جگمگاتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت، سلطان ہند غریب نواز، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج کو پلٹا کر کے بتا دیا کہ سورج میں جتنی طاقت نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے اشارے میں اتنی طاقت ہے۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے اجاگ، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت اچھے، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی وہ جسمانی ہجرت فرمائی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام جو حاضر و ناظر ہمارے درمیان ہے، اللہ اکبر، وہ روحانی طور پر ہمارے درمیان ہے۔ جسم تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا اللہ اکبر مدینہ منورہ میں ہے، اور جب مکے میں تھا تو مکۃ المکرمہ میں تھا۔ حضور علیہ السلام کی ہجرت سے حاضر و ناظر کو جوڑنا یہ انتہائی درجے کی جہالت ہے، اور وہ بھی ایسے لوگوں کا جوڑنا جو دور حاضر میں ولی کہلاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر ولایت کی واو سے بھی واقفیت ہوتی تو کم سے کم رسول اللہ کے حاضر و ناظر ہونے پہ اعتراض نہ کرتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بہرحال تو میں نے ایک ہلکا سا اشارہ آپ کو دے دیا۔ تو ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ان کی اپنی شان کے مطابق دیکھ رہے ہیں. کیسے حاضر ہیں؟ یہ اپنی شان کے مطابق. بلکہ ایک بات اور یہاں پر عرض کر دوں، حالانکہ میرا عنوان وہ نہیں ہے، لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ لوگ بھی مانتے ہیں، ہم لوگ بھی مانتے ہیں. ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جسے ہم نکیرین کہتے ہیں، یعنی منکر اور نکیر کہتے ہیں، وہ تو دو ہی فرشتے ہیں. منکر اور نکیر دو ہی فرشتے ہیں. لیکن اللہ اکبر، 9:10 کے اندر، 9:10 پر ایک ہی تاریخ میں پالی میں جو مردہ دفن ہوا، اس کی قبر میں بھی وہی آ کر سوال کر رہے ہیں. اسی ٹائم میں جودھ پور میں جو دفن ہوا، اس کی قبر میں بھی وہی سوال کر رہے ہیں. ممبئی میں جو دفن ہوا، اس کی قبر میں بھی وہی سوال کر رہے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ نکیرین ہیں، لیکن اسی وقت میں بیک وقت میں اتنی جگہ پر موجود ہیں. یہ میرے اللہ کی قدرت ہے کہ ایک وقت میں اس نے اتنی جگہ پہ پہنچا دیا. اندازہ فرمائے، جو فرشتے میرے محبوب کے صدقے میں پیدا ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کی طاقت اور قوت کا یہ عالم ہے، تو آمینہ کے لال کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ چلے ٹھیک ہے، اگر اس میں کوئی تعویل کر سکتے تو اگلی بات کرتے ہیں. جو نکالا گیا تھا مردود، وہ تو شیطان ایک ہی ہے. جسے رجیم قرار دے کر کے نکالا گیا تھا، وہ تو ایک ہی ہے. پھر قرآن کی تلاوت کے وقت یہ کیوں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم؟ آخر یہ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، شیطان آ کر کے ورگلائے نہ، شیطان وسوسہ نہ ڈالے. اسی لیے تو شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کی جاتی ہے. اللہ اکبر. آپ اندازہ فرمائیں تو اس وقت تلاوت ہو رہی ہے، کیوں کس عقیدے سے ہو رہی ہے؟ کہ شیطان ورگلا نہ دے، شیطان بہکا نہ دے. وہ جو ایک مردود ہے، یہاں تلاوت کرنے والا پالی میں تلاوت کر رہا ہے، اس کو بھی ورگلانے کے لیے آئے گا. وہی اسی وقت میں جودھ پور میں تلاوت ہو رہی ہے، وہاں بھی ورگلانے کے لیے آئے گا. اندازہ فرمائے میرے اللہ کی شان ہے. جب مردودوں کو اتنی طاقت عطا کرتے ہیں تو پھر محبوب کو کتنی عطا کر سکتے ہیں. لیکن یہ نصیب کی بات ہے، نصیب کی بات ہے، نصیب کی بات ہے. کوئی مردود کے لیے مان رہا ہے، اور ہم تو محبوب کے لیے بھی مانتے ہیں، اور اللہ نے جس کو دیا اس کے لیے مانتے ہیں. ہم بھی مردود کے لیے بھی مانتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ اکبر یہ دیکھتے ہیں دراصل مردود میں اس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. یہ عطا کرنے والے خدا کی قدرت کا عالم ہے کہ وہ جسے چاہے عطا کر دیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، چلے اس میں بھی کوئی تعویل اگر کنتو پرنتو نکال لیں تو قرآن ہی پڑھ لیتے ہیں، قرآن ہی کو دیکھ لیتے ہیں. بات حضور کے دیکھنے کی نہیں ہے، اللہ کے دکھانے کی ہے. ہم تو ہر چیز میں عقیدہ رکھتے ہیں عطائی کا. اللہ اکبر. خود سے کسی میں کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب میری اللہ کی عطا ہے. لیکن چلے قرآن ہی پڑھ لیتے ہیں. سورۃ النمل کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ اکبر، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے مسکرایا، تبسم فرمایا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت سلیمان نے جب تبسم کیا تو پوچھا تبسم کی وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ چوٹیوں سے چوٹی کہہ رہی ہے کہ اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لاشعوری طور پر لشکر سلیمان تمہیں اپنے پیروں سے کچل دے. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں، غور فرمائیں، حضرت سلیمان مسکرا رہے ہیں. پورے لشکر میں سے کسی نے نہیں سنا. جنات تھے انہوں نے بھی نہیں سنا، انسان تھے انہوں نے بھی نہیں سنا. کس نے سنا؟ سلیمان علیہ السلام نے. اور حضرت رئیس المفسرین، سید المفسرین عبداللہ ابن عباس سے لے کر کے علامہ مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ تک سب لکھ رہے ہیں. کیا یہ لکھ رہے ہیں کہ وہ چوٹی اور سلیمان علیہ السلام کے درمیان کم و بیش 3 میل کا فاصلہ تھا. 3 میل کا فاصلہ تھا. آپ اندازہ فرمائیں 3 میل کے فاصلے پر سلیمان علیہ السلام نے چوٹی کی گفتگو کو سن کر مسکرا دیا. اللہ اکبر. جب سلیمان علیہ السلام کی سماعتوں کا یہ عالم ہے تو جانے سلیمان کی سماعتوں کا عالم کیا ہوگا.
میرے امام کہتے ہیں دور نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اللہ اکبر۔ ارے سلیمان تو پھر بھی نبی ہے، ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ چونٹی جس کی آنکھیں بھی نظر نہیں آتی، اس نے لشکر سلیمان کو دیکھ کیسے لیا؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اگر چونٹی کو دکھانا چاہے تو 3 میل کے فاصلے سے لشکر سلیمان دکھا دیتا ہے، جس کو چونٹی کو چٹکی میں مسل کے بچے بھی مار ڈالتے ہیں۔ جب قدرت اس کو منتخب کر لے تو اس کو اتنا دکھایا جاتا ہے، جس کی خاطر کائنات بنائی ہے اس کو دکھانے کا عالم کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ جس کو اپنا آپ دکھا دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان جس کو اللہ۔ اپنا آپ دکھا دیا پھر اس سے چھپایا کیا ہوگا؟ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ماشاء اللہ۔ جہاں سبحان اپنا اللہ۔ آپ دکھایا ہے پھر چھپایا کیا ہوگا؟ سب سے چھپایا، بلکہ حضرت موسیٰ نے تو 9 مرتبہ عرضی کی کہ مجھے دکھا، تو 9 مرتبہ فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم نہیں دکھا سکتے، بلکہ فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے۔ ہائے ہائے، اندازہ تو فرمائے اس لیے تم نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھنے والی آنکھیں کوئی اور پیدا کی گئی۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والے کی ہمت میں لاکھوں سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ملاحظہ فرما رہے، بات ایک جملے پر دور نکلی، اصل عنوان یہ ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں اللہ نے ان پہ دنیا میں بھی لعنت کی اور آخرت میں بھی۔ مطلب کیا؟ گناہ کر کے حضور کو دل دکھاتے ہیں، حضور کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے تکلیف پہنچائی گویا اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ اللہ تو بے نیاز ہے، لیکن یہ اللہ رب العزت کی محبت ہے کہ محبوب کی اذیت کو اپنی طرف اشارہ فرما کر کے محبوب سے محبت کا اظہار کر کے فرمایا ان پہ لعنت ہے دنیا میں جو میرے محبوب کو اذیت دیتے ہیں گناہ کر کے، تکلیف جس طرح کی بھی تکلیف پہنچا کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کون آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے یہ مت دیکھو، یہ رسول اللہ کو پہنچائی ہوئی اذیت کے بدلے میں مصیبتیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کو پہنچائی گئی تکلیف کے بدلے میں یہ اذیت اور مصیبتیں ہیں کہ اللہ دنیا میں کسی کو منتخب کرتا ہے تمہیں ستانے اور پریشان کرنے کے لیے، اور آخرت میں وہ اپنے فرشتوں کو مسلط فرمائے گا جو اللہ و رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، اور کتنے دکھ کا ان کو عذاب ہوگا وہ حدیث پاک میں سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت فجر کی نماز میں تشریف لائے۔ اب یہ مت سمجھنا کہ حضور علیہ السلام کو گناہ کر کے اذیت پہنچائیں گے، تکلیف پہنچائیں گے، پھر بھی قبر میں سکون سے سوئیں گے اور دنیا میں بھی سکون سے سوئیں گے۔ ہرگز نہیں۔ یہاں اللہ نے کسی کو منتخب کیا ہے بطور عذاب، وہ بے نیاز ہے۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ سانپ ہی مسلط کرے، وہ انسان بھی مسلط کر سکتا ہے۔ انسان تو انسان ہے، اللہ بطور عذاب اولاد بھی مسلط کر سکتا ہے۔ بے شمار ماں باپ ایسے ہیں جو اپنی اولاد کے بارے میں رو کر یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پیدا نہ ہوا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ وجہ اللہ نے بطور عذاب تمہاری اولاد کو تم پر مسلط کر دی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اگر آپ تکلیف اور مصیبتوں کا ذمہ دار دنیا کے بادشاہوں کو اور حکمرانوں کو سمجھتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ ان کو بدل دیں گے تو مصیبت چلی جائے گی، تو اولاد کو کیسے بدلو گے؟ کسی کی اولاد کو اللہ نے عذاب بنا دیا،
किसी की बीवी को अल्लाह ने अजाब बना दिया, किसी की बेटी को अल्लाह ने अजाब बना दिया, किसी के दामाद को अल्लाह ने अजाब बना दिया। इसका मतलब ये है अजाब की मुख्तलिफ शक्लें हैं। अल्लाह अकबर। अरे किसी के लिए तो नींद न आना अजाब हो गया, किसी के लिए नींद आना अजाब हो गया, किसी के लिए भूख न लगना अजाब हो गया, किसी के लिए भूख का लगना अजाब हो गया, किसी के लिए अल्लाह अकबर बीमारी का न आना अजाब हो गया, किसी के लिए बीमारी का आना अजाब हो गया। अल्लाह अकबर। अजाब की मुख्तलिफ शक्लें हैं और अल्लाह के रसूल को गुनाह करके अजियत पहुंचाओगे। छुप छुप कर गुनाह करने वालों, तन्हाइयों में गुनाह करने वालों, बिस्तरों में लेट कर गुनाह करने वालों, दरियाओं के किनारे जाके गुनाह करने वालों, रात की तारीकी में गुनाह करने वालों, दिन के उजाले में गुनाह करने वालों, सबसे छुप सकते हो, रब से नहीं छुप सकते, अल्लाह से नहीं छुप सकते। अल्लाह अकबर। जब अजियत पहुंचाओगे गुनाह करके उसके महबूब को, तो अल्लाह अकबर फिर वो तबाही लाएगा, वो बर्बादी लाएगा, जमीन के ऊपर किसी को भी मुसल्लत करेगा। और जमीन के अंदर किसको मुसल्लत करेगा? अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फजर के बाद हुजूर, बल्कि फजर की नमाज में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए और फजर का सलाम फेरने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि सहाबा की तरफ रुक करके मेरे और आपके आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ जाते थे और मेरे आका पूछा करते थे, तुम लोगों में से किसने कोई ख्वाब देखा हो तो बयान करो। सहाबा किराम अपने अपने ख्वाब अगर देखते तो वो बयान कर देते, और अगर कोई ख्वाब ना देखता तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने देखा होता तो आका खुद अपना ख्वाब बयान फरमाते। अल्लाह अकबर। आज का दिन अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम ने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैंने आज एक ख्वाब देखा। अच्छा ये भी याद रखें, हमारा ख्वाब और हुजूर का ख्वाब दोनों में फर्क है। हम ख्वाब देखें तो ताबीर कुछ का कुछ हो सकती है और कभी कभी उसकी ताबीर ना भी हो सकती है, कभी अच्छी भी हो सकती है, कभी बुरी भी हो सकती है। बल्कि ख्वाब देखने वाले पर भी ताबीर डिपेंड करती है। बल्कि ख्वाब बयान करते वक्त कुत्ता आ जाए तो भी ताबीर बदल जाती है, बकरी सामने आ जाए तो भी ताबीर बदल जाती है, हरा दरख्त आ जाए तो भी ताबीर बदल जाती है, काली सफेद चीज आ जाए तो भी ताबीर बदल जाती है, रात को बयान करो तो भी बदलती है, दिन को बयान करो तो भी बदलती है। ये इल्म रोया जानने वाले अच्छी तरह जानते हैं, जिन्होंने सैयदना इमाम इब्ने सीरीन को इस उन्वान पर अच्छे से पढ़ा, उन्हें पता है कि ख्वाब के हालात क्या हैं, ख्वाब के मामलात क्या हैं। मिसाल के तौर पर एक ही ख्वाब है, अल्लाह अकबर, अगर गुनहगार देखे, फासिक व फाजिर देखे तो अलग है और नेकोकार देखे तो अलग है। मिसाल के तौर पे अगर कोई दीनदार देखता है कि मेरे बदन पे कोई कपड़ा नहीं है तो बशारत है कि वो जन्नत में जाएगा, और अगर कोई मुजरिम और गुनहगार देखता है कि मेरे बदन पे कोई कपड़ा नहीं है तो ये उसके बेईमानी की दलील है। इस तरह मुअब्बिरीन ने बयान फरमाया है। यानी कि ख्वाब जो है वो एक लिखा हुआ नुस्खा नहीं है कि हर एक पर आप बिल्कुल यकसा ही चश्मा कर दे। जैसे डॉक्टरों की दवाइयाँ कि सर दर्द हो रहा हो तो आप जो है वो पेन किलर ही ले लेंगे, और जो है वो पेन को दफा करने के लिए, दर्द को दफा करने के लिए कभी ये ले लिया कभी वो ले लिया। या फिर हकीमों की तरह नहीं है कि अगर किसी का हाजमा खराब हो तो उसने जवारिश कमूनी ही लेनी उसको पड़ेगी, और अगर जो है उसका जो है वो बुखार का मामला हो तो फिर वो फलानी दवाई लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, बल्कि ये अल्लाह अकबर आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नबूवत का 46वां हिस्सा है ख्वाब, वही बंद हो चुकी है, मगर वही की बरकत अब भी मौजूद है अच्छे ख्वाब की शक्ल में। बहरहाल लेकिन नबी का जो ख्वाब होता है वो वही होता है। नबी का ख्वाब हमारे ख्वाब की तरह नहीं है, नबी का ख्वाब वही की हैसियत रखता है। यानी नबी ने जो ख्वाब देखा है वो सच्चा होगा, और जैसे जिब्रील के जरिए आई हुई वही उसको फॉलो करना हमारे लिए जरूरी है, उसी तरीके से हुजूर का देखा हुआ ख्वाब भी हमारे लिए वही की हैसियत रखता है जो अल्लाह के रसूल ने बयान फरमा दिया। अल्लाह अकबर। तो अब ये मत समझना कि ये ख्वाब है, नहीं, वह ख्वाब वही नबी का वही की हैसियत रखता है। वरना आप देख लें, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो ख्वाब ही में कहा गया था ना बेटे को कुर्बान करना, तो क्या ख्वाब पर भी बेटे ज़बा किए
جاتے ہیں، لیکن آپ جانتے تھے کہ نبی کا خواب وحی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، تو کیا ہوا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں آج میں نے خواب دیکھا، اور فرمایا اس کو اطمینان سے سن لو، اور سن کر کے اس پر غور کرو، اور اس کے بعد اس پر عمل کرو۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے مبارک خواب کو بیان فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا اور مجھے دو لوگوں نے جگایا، اور جگانے کے بعد مجھے وہ ایک پہاڑ کی طرف لے کر کے گئے اور مجھ سے کہا کہ آپ پہاڑ پر چڑھیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ پہاڑ بہت اونچا ہے اور اس پر چڑھنا، تو کہا کہ آپ چڑھیں گے تو آسان کر دیا جائے گا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ہم پہاڑ پر چڑھے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اصحاب پاک سے بیان کر رہے ہیں، اللہ اکبر، فرماتے ہم پہاڑ پر چڑھے اور جیسی پہاڑ کے بیچ پہنچے، پہاڑ کے درمیان پہنچے، تو ہم نے ایک منظر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے گال کینچیوں سے، آنکھ کی کینچیوں سے چیرے ہوئے ہیں، ان کے گال کٹے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، کیا فرمایا کہ ان کے گال کٹے ہوئے ہیں، ان کے جبڑے کٹے ہوئے ہیں، کہاں؟ آنکھ کی کینچی سے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کر لیں لوگ کاش کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو وہ تعلیمات کو پڑھ لیں، سب کی تعلیمات پر توجہ کی، آمنہ کے لال کی تعلیم پر بھی توجہ کرو، اپنے آپ پر رحم کرو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کٹے ہوئے جبڑوں کو، کٹے ہوئے گالوں کو دیکھ کر میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے اس پر عمل نہیں کرتے تھے، یعنی جو بات کہتے اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ مثال کے طور پر آج ہم کہتے بہت ساری باتیں ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر، چلے شروع کرتے ہیں، ہم کہتے کیا کیا ہیں؟ اللہ، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اردو زبان کے جو شعراء ہیں انہوں نے تو جھوٹ بکا ہے الا ماشاء اللہ اپنے محبوب کے سامنے۔ کون سا محبوب؟ ان کا محبوب کوئی لڑکی تھی، ان کا محبوب کوئی عورت تھی، ان کا محبوب کوئی خیال تھا، ان کا محبوب کوئی تصور تھا، ان کا محبوب کوئی تخیل تھا، لیکن اللہ اکبر، میں ان جوانوں کی جرأت کو کیا نام دوں؟ میں تو لرز رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور ہر انسان جو اس منزل پر پہنچے گا لرزے گا۔ اللہ، کوئی کسی اپنے جیسی لڑکی کو کہتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو تیرے لیے میں جان دے سکتا ہوں، حالانکہ وہ کم وقت نہ محبت کرتا ہے نہ جان دے سکتا ہے، لیکن اس نے جھوٹ کس کے سامنے کہا؟ ایک لڑکی کے سامنے جو خود بھی جھوٹی ہے اور یہ بھی جھوٹا ہے، یعنی جیسے کو تیسا۔ لیکن میری قوم کے جوانوں، ہم اللہ کے رسول سے کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کہنے کی جرأت تو نہیں کروں گا کہ جھوٹ بولتے ہو، لیکن یہ بات ضرور کہوں گا، اللہ اکبر، جو جان دے سکتا ہے کیا وہ 10 منٹ کی نیند نہیں دے سکتا؟ کیا وہ جو جان دے سکتا ہے وہ ظہر میں 10 منٹ کا ٹائم نہیں دے سکتا؟ جو جان دے سکتا ہے وہ عصر میں 10 منٹ کا ٹائم نہیں دے سکتا؟ جو جان دے سکتا ہے وہ مغرب میں 5 رکعت پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتا؟ جو جان دے سکتا ہے وہ چند داڑھی کے بال نہیں رکھ سکتا؟ مجھے بتاؤ، جو کہتے تھے اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ مجلسوں میں تو لبیک کے نعرے بہت لگاتے ہو، مجھے کسی نعرے سے اختلاف نہیں، جو بھی سنیوں نے ایجاد کر رکھے ہیں مجھے کسی سنی سے نہ اختلاف ہے، نہ کسی سنی کے کسی شرعی نعرے سے اختلاف ہے، لیکن ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، لبیک کا مطلب کیا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ کہاں حاضر ہو؟ فجر میں نبی کا منادی کہہ رہا ہے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، کہاں حاضر ہو؟ بتاؤ کہاں حاضر ہو؟ کہتے ہو ہم حاضر ہیں۔ میرے بھائی، جلسے کے سوا ہم کہیں حاضر نہیں ہیں، ہم ہر جگہ غیر حاضر ہیں۔ تو جو قوم اپنے نبی کی بارگاہ کے اندر اتنی بے باک ہو جائے
کہ وہ خلاف واقعہ بات کرے، اللہ اکبر، اس قوم کا پھر انجام کیا ہوگا؟ اس کے گالوں کو کینچیوں سے کاٹا گیا ہے۔ بلکہ یہاں مجھے تو امام اہل سنت یاد آئے ہیں، اللہ اکبر۔ 14ویں صدی کے بعد امام اہل سنت ہماری ہر محفل کا رنگ ہو گئے ہیں، اللہ اکبر۔ اہل سنت کی پہچان ہے امام اہل سنت۔ ایک مرتبہ آپ خود بڑے اچھے شاعر تھے، آپ بہت زبردست شاعر تھے، اور شاعری کا حال یہ تھا جیسے عام طور پہ شعراء کاغذ اور قلم لے کر کے بیٹھتے ہیں، میرے امام نے ایسا کبھی نہیں کیا، بلکہ امام کی کیفیت یہ ہوتی تھی جب شاعری جو ہے گویا کہ دل و دماغ پر القاء کی جا رہی ہوتی تھی، اس وقت قلم ہاتھ میں آتا تھا اور پھر کرتاس پر بکھرتا چلا جاتا تھا، اللہ اکبر، صفحہ کرتاس پر بکھرتا چلا جاتا تھا، اور پھر معیار اتنا بلند ہے کہ لکھنؤ کے شعراء کہتے ہیں کہ یہ کلاموں کو دیکھ کر لگتا ہے یہ کسی مولوی کا کلام نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ کسی اردو داں کا کلام ہے، اللہ اکبر۔ خاص طور پر میرے امام کی، حالانکہ یہ راجستھان ہے، یہاں میں امام کی شاعری کو کیا پیش کروں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، ہم راجستھان نہیں دیکھتے، مدراس نہیں دیکھتے، یو پی نہیں دیکھتے، ایم پی نہیں دیکھتے، ہم تو عشق والے دل دیکھتے ہیں۔ یاد رکھنا، فن سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن عشق والوں کو عشق کی بات ضرور سمجھ میں آتی ہے۔ جب میرے امام کا یہ قصیدہ، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، اور اللہ اکبر، اردو ادب اور علمی وسعت اور عشق مصطفیٰ اور تخیلات اور تصورات، اللہ اکبر، ایسا لگتے ہیں جیسے معراج پا رہے ہیں۔ انداز تو دیکھیں، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو ہو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ تصوف بھی ایک کلام کے اندر شریعت بھی جمع ہے، طریقت بھی جمع ہے، حقیقت بھی جمع ہے، معرفت کی جلوہ آرائیاں بھی ہے۔ کہتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ یہ نہیں لگتا کہ کوئی شاعر کہہ رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ون وقت کا منصور اور سرمست جو ہے تصوف کی گتھیوں کو سلجھاتا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شاعری کا عالم ہے، یہ انداز ہے شاعری کا، اللہ اکبر۔ اور کبھی کیفیت یہ ہے، اللہ اللہ، میرے امام کی اندازہ تو فرمائے، ایسا لگتا ہے کہ غالب اور اقبال ہاتھ باندھے تصورات کی دنیا میں کھڑے ہیں۔ ایک شعر سن لیں پھر پتہ چلے گا، علامہ صاحب ایک شعر سنیں، اللہ اکبر۔ ہمیشہ یہ دنیا کا دستور ہے، علماء کرام کی میں جو ہے وہ معلومات میں کوئی اضافہ تو نہ کر سکوں گا، لیکن ان سے دعائیں ضرور لے سکوں گا، کیونکہ یہ ایک دارالعلوم کا جلسہ بھی ہے۔ اجتماع کے ساتھ ساتھ ہمیشہ گلاب گلشن میں دیکھا جاتا ہے، گلاب ہمیشہ گلشن میں دیکھا جاتا ہے، لیکن پورا سمٹا ہوا گلشن کسی ایک گلاب میں کبھی نظر نہیں آتا۔ یہ ہمیشہ کی بات ہے، یہ قانون ہے، یہ قانون ہے، جب سے کائنات بنی ہے آج تک یہ قانون ہے کہ پھول ہمیشہ گلشن میں ہوگا، گلشن کبھی پھول میں سمٹ کر نہیں آ سکتا۔ نمبر 2، پھول سے کبھی پھول نہیں جھڑ سکتے، پھول سے کبھی پھول نہیں جھڑ سکتے، لیکن جب میرا امام اردو زبان میں عشق کی رانائیوں کو بکھیرتا ہے تو اب یوں کہتا ہے، بڑے مزے میں کہتے ہیں، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے۔ سبحان اللہ، اس سبحان پر میں اللہ۔ پالی والوں کو نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ، اس لیے کہ میں کوئی چندہ مانگنے نہیں آیا، میں تو عشق کی بات کر رہا ہوں، میں یہاں دیکھنا چاہتا ہوں، ارے جن کے نام پر کنکر بھی بول پڑتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر راجستھان کے سنی چپ رہے جس میں غریب نواز نبی کا بیٹا تشریف لایا تھا تو یہ بات الگ ہے۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ راجستھان کے بارے میں کیا خیال ہے، میں نے کہا اگر اس سے اچھی کوئی ریاست ہوتی تو نبی اپنا بیٹا وہاں بھیج۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے غریب نواز کی مرضی پہ نہیں چھوڑا تھا، بلکہ نام لے کے کہا تھا کہ تم کو اجمیر جانا ہے۔ اس کا مطلب اجمیر بھی نظر میں تھا، اور اجمیر جس کے سینے پہ ہے وہ راجستھان بھی نظر میں تھا، اور راجستھان جس کے سینے میں ہے وہ ہندوستان بھی نظر میں۔ سبحان اللہ،
اللہ سبحان اللہ نعرہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں راجستھان والوں کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں، نہیں، ہم محفلیں دیکھ کے بولی نہیں بدلتے، جہاں وہ بولنا ہے وہی بولتے۔ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو مجھے۔ ارے کوئی کنگال کسی کنگال کو کیا دے گا؟ کسی کنگال نے بھی کسی کنگال کو نوازا ہے، نوازنے کے لیے تو وہ چاہیے جو دونوں عالم کی نعمتیں ہاتھ میں لے کے بیٹھے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھول سے پھول کبھی نہیں جھڑتے، یہ تاریخ ہے، یہ فطرت ہے، یہ اصل واقعہ ہے کہ پھول سے پھول کبھی نہیں جھڑتے۔ پھول سے، ورنہ دیکھ لینا، پھول سے پنکھڑیاں جھڑ سکتی ہے، پھول سے پھول کبھی نہیں جھڑ سکتے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اگر میری بات سمجھ رہے ہیں تو پھر اب آپ کو اپنے آقا کی شان سمجھنی ہوگی اور امام اہل سنت کا عشق سمجھنا۔ کہتے ہیں وہ لب، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے۔ اگر شعر سمجھ میں آئے تو توجہ کر، وہ گل ہے لبا، گل کہتے ہیں پھول کو اور لب کہتے ہیں ہونٹوں کو۔ وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے ہونٹ ایسے نازک پھول ہیں، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے۔ وہ ایسا پھول ہے لبہائے مبارک مصطفیٰ، دہن مصطفیٰ جان رحمت، ایسا نازک پھول ہے کہ اس سے ہزار پھول جھڑتے ہیں، ایک نہیں ہزار جھڑتے ہیں۔ ارے ان جھڑے ہوا کو اب ذرا سن لیں، دارالعلوم کا جلسہ ہے تو سن لیں۔ وہ جو پھول جھڑے تھے اس کو کبھی محمد ابن اسماعیل بخاری سمیٹ لیتا ہے تو پھر وہ گلدستہ بخاری بن جاتا ہے۔ حضرت مسلم کشیری سمیٹ لیتے ہیں تو وہ صحیح مسلم بن جاتی ہے۔ امام ترمذی سمیٹ لیتے ہیں تو وہ سنن ترمذی بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ابن ماجہ سمیٹ لیتے ہیں تو ابن ماجہ بن جاتی ہے۔ صاحب مصنف سمیٹ لیتے ہیں، مصنف ابن عبد الرزاق بن جاتی ہے۔ مصنف کے حوالے سے ابن شیبہ سمیٹ لیتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ جب وہ مارز وجود میں آ جاتی ہے، اندازہ فرمائیں جو سمیٹتا جاتا ہے گلدستہ بنتا جاتا ہے۔ امام کہتے ہیں وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے۔ گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، ارے یہ دیکھ گلشن گلاب میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گلاب گلشن میں دیکھے بلبل۔ او بلبل، تو نے ہمیشہ گلاب کو کسی گلشن میں دیکھا، اگر پورا گلشن سمتا ہوا کسی میں دیکھنا ہے تو وہ میرے پھول میں دیکھ جو آمینہ کا رہا، پورا گلشن جس کے وجود میں سمٹ آتا ہے۔ اور وہ بھی کیسا گلشن؟ حسن یوسف بھی سمٹا ہوا ہے، شرف آدم بھی سمٹا ہوا ہے، شجاعت نو بھی سمٹی ہوئی ہے، موسوی جلال بھی سمٹا ہوا ہے، عیسوی زہد بھی سمٹا ہوا ہے، داؤد کی لہن بھی سمٹی ہوئی ہے، ایوب کا صبر بھی سمٹا ہوا ہے، اللہ اکبر، صالح کی صالحیت بھی سمٹی ہوئی ہے۔ اندازہ تو فرمائیں، شعیب پاک کی رہبری بھی سمٹی ہوئی ہے، اندازہ تو کریں۔ وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے۔ گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن، یہ دیکھ گلشن، یہ دیکھ پورا گلشن، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ اللہ اکبر، اسی میں کہتے ہیں اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، نہیں وہ میٹھی نگاہ والا، خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری یہ تاب میں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، بہت بڑے شاعر تھے وہ میرے امام، بڑے شاعر۔ ایک دن ایک شاعر آئے، بات یہی چل رہی تھی کہ جرت کتنی ہے لوگوں کے، ہے نا، کہتے ہیں ہم حاضر ہیں اور ہم ہی غائب ہیں، یہی بات چل رہی تھی۔ ایک شاعر صاحب آئے اور کلام لکھ کر کے لائے،
اور کلام لکھ کر کے لائے نا تو کہنے لگے کہ حضرت کلام لکھا. کہتے ہیں کہ شعرا کو بدہضمی سی ہوتی ہے جب تک وہ اپنا کلام کسی کو سنائے نا. اسی لیے کوئی شاعر اگر مل جاتا ہے تو ہم دامن حیا بچا کر کے اس کے بہت دور سے خیر سے نکل جاتے ہیں کہ ابھی جناب کی فائل نہ کھل جائے. اور پھر کبھی کبھی داد دینی ہی پڑتی، کبھی مجبوراً اور کبھی مروتاً، اور پھر جو چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں. آج کل تو شاعری کا مزاج ہی بگڑا ہوا ہے. اس کے سر پہ پانی ڈال دو، اس کو مار ڈالو، اس کو کاٹ ڈالو. یہ کوئی شاعری ہے؟ اندازہ تو فرمائیں. شاعری کہتے ہیں، اور وہ بھی نعت کی صنف میں، مدحت رسول کو، حضور کی شان بیان. بہرحال تو کہنے والے نے بہت اچھا کیا، بلکہ اگر حضور لکھوا لیتے ہیں تو ایک شعر بھی نجات کا ذریعہ بن. امام یوسف نبہانی نے لکھا ہے اپنی کتاب سعادت الدارین کے اندر، ایک شاعر نے 2 مصرے لکھے تھے اہل بیت کی شان میں. اور رات ہوئی، آنکھ لگی تو خواب میں کیا دیکھا کہ میدان محشر بپا ہے اور ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ کے جہنم میں لے جانے. ارشاد ہوتا ہے چھوڑ دو میرے محبوب کی آل کی جو شان بیان کرے، کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا؟ صرف 2 مصرے لکھے تھے محبوب کی آل کی شان میں. تو ارشاد ہوا کہ جس نے اہل بیت کی شان بیان کر دی وہ بھی جہنم میں جائے گا. بچا لیے گئے، آنکھ کھلی تو پھر پوری زندگی وقف کر دی شان اہل بیت کے لیے. امام یوسف نبہانی نے سعادت الدارین میں اس کو لکھا. تو کبھی ایک شعر بھی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور ایک ایک شعر بھی بہت قیمتی ہوتا ہے. بہرحال تو وہ لائے امام کے پاس اور کہنے لگے حضرت ذرا دیکھیے میں نے کلام لکھا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں کسی کی شاعری قصدن نہیں سنا، یعنی جان بوجھ کے نہیں سنتا تھا. صرف 2 شاعروں کو سنتا تھا جان بوجھ کر. ایک تو میرے چھوٹے بھائی، یعنی ان کے چھوٹے بھائی استاد زمن مولانا حسن بریلوی، ان کو میں سنتا ہوں. اور آپ جانتے ہیں ان کی شاعری کیسی ہے. آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے صاحب ترنم لوگ موجود ہیں، جب پڑھتے ہیں تو پورے مجمع کو جو ہے وہ مسحور کن کر دیتے ہیں، ہے نا؟ بلکہ مسحور کن آواز سے سب پر سحر کر دیتے ہیں. یہ کیفیت ہے. اللہم زد فزد. اللہ ان سب کو، آپ کے یہاں کے بہترین نعت خوان ہیں، قاری شریف ہے اور دیگر احباب ہے، سب کے نام اس وقت ذہن سے نکلتے ہیں. بہرحال جو بھی کرتا ہے حضور کی نگاہ میں سب ہے، بس دل چاہیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو آپ فرماتے ہیں میں مولانا حسن بریلوی کو سنتا ہوں. اور دوسرا شاعر سید کفایت علی کافی مراد آبادی کو سنتا. آپ کو شاید کافی مراد آبادی کا تعارف نہ ہو، حالانکہ میرا عنوان وہ نہیں ہے، میں عنوان سے دور ہی جا رہا ہوں. لیکن بہرحال جو اللہ کہلوائے اگر سن لے. سید کفایت علی کافی مراد آبادی، جن کو خطاب ملا ہے شہید ملت کا، یہ مراد آباد کے تھے اور یہ آزادی کے بڑے ہیرو میں سے ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے ہماری قوم کا کہ ہم نے روایتی سرگرمیوں والوں کو تو یاد رکھا، لیکن جنہوں نے اپنے لہو سے ملت کو حرارت عطا کی ہے ہم ان کو بھول گئے. اور ہم کیا بھولے، دنیا بھی فراموش کر رہی ہے. شہید ملت سید کفایت علی کافی مراد آبادی وہ بندہ ہے کہ جب ہندوستان میں تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے تسلط کیا تو جن علماء نے انگریزوں کے خلاف اعلان حق کیا تھا انگریزوں کو بھگانے کے لیے، ان میں سے علامہ فضل خیر آبادی، مفتی صدر الدین آزرداں، فیض احمد بدایونی، سید کفایت علی کافی مراد آبادی وغیرہم ایک طویل فہرست ہے. لاکھوں علماء کرام شہید ہوئے تھے، تب کہیں جا کر کے یہ ہمارا پیارا ملک ہندوستان آزاد ہوا ہے. اس لیے کہ ہم اپنے ملک کو صرف مٹی اور زمین کی شکل میں نہیں دیکھتے، ہم اس مٹی کے سینے میں محبوب الہی کو دیکھتے ہیں، اس مٹی کے سینے میں غریب نواز کو دیکھتے ہیں، اس مٹی کے سینے میں قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھتے ہیں. اور آپ ان علماء سے پوچھ لیں سینے میں جو سو رہا ہے اس سے جتنی محبت ہے اتنی ہی محبت پھر زمین کے سینے سے بھی کرتے ہیں. اس لیے کہ تجوری میں رکھا ہوا سونا قیمتی ہوتا ہے تو اس سونے کی وجہ سے تجوری کی قیمت بڑھ جایا کرتی ہے.
تو اس لیے ہندوستان کا مسلمان ان ولیوں کے سونے کی وجہ سے اس ملک کو بہت قیمتی نظر سے دیکھتا ہے اور بہت اہم نظر سے دیکھتا ہے، کیونکہ یہ اللہ و رسول کی امانتیں ہیں جو اس ملک کے سینے میں آرام کر رہی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں اپنے عاشقوں کی خوشبو سونگتا ہوں ہند کی طرف سے۔ اقبال نے کہا تھا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو حضرت سید کفایت علی کافی مراد آبادی کو انگریزوں کے خلاف تقریر کرنے پر اور انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے پر آپ کو مراد آباد کی جیل میں قید کر دیا گیا۔ آخری اینڈ یہ ہوا، میں اختصار سے کام لے رہا ہوں، جلدی سے عنوان پر آتا ہوں، عنوان کسی اور طرف چلا گیا۔ کافی مراد آبادی کو کہا گیا تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ کافی نے کہا ٹھیک، زندگی ختم ہے تو ختم، بھئی زندگی ختم ہے تو بستر کیا اور پھانسی کا پھندا کیا۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ نہ ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد میں۔ بہت مطمئن ہوتا ہے مومن مرتے وقت، بہت مطمئن۔ پیدا تو ہوتا ہے روتے وقت، لیکن مرتے وقت جو سچا مومن ہوتا ہے وہ مسکراتے جاتا ہے۔ وجہ کیا پتہ ہے؟ پیدا ہوتا ہے تو ماں کا چہرہ دیکھتا ہے، لیکن مر جاتا ہے تو رسول اللہ کا چہرہ دیکھتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اندازہ تو فرمائیں، ہزاروں ممتائیں جس کے قدموں پہ قربان ہیں، اس نبی کی زیارت نصیب ہوتی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات، اللہ وہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اسی لیے ہم موج میں اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں مدینے جانے کی جتنی خوشی ہوتی ہے سنیوں کو مر جانے کی اس سے زیادہ خوشی ہونا چاہیے، اس لیے کہ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے اور مر جاؤ تو گنبد والا بے حجاب نظر آتا ہے۔ امام کہتے جان دے دو وعدے دیدار پر، جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے عاشقوں کو تو پھر دنیا میں بھی ہو جاتی۔ کفایت علی کافی مراد آبادی کو جب جیل میں کہا گیا اب تمہیں تختے پر لٹکنا ہے تو چلو، کہا کہ بالکل ہم تیار ہیں، موت آنی ہے تو کہیں بھی آنی ہے، ڈاکٹروں کے نرغے میں بھی آ جاتی ہے، آنا ہے تو آنا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں میں جا کے چھپو گے تو بھی موت آ کر کے رہے گی، اور آئی موت۔ اللہ اکبر۔ تو کافی جب پھندے پہ پہنچے، اگر یہاں شاعر موجود ہیں، اگر موجود ہے شعراء، تو ان سے کہتا ہوں شاعری کے لیے بڑا پرسکون ٹائم چاہیے اور یکسوئی چاہیے۔ بچے بھی اگر رو دینا جب شعر کی آمد ہو رہی ہو تو بچے بھی اچھے نہیں لگتے، وہ ہنگامے میں اشعار نہیں لکھے جاتے۔ اشعار کی تخلیق تو بڑے سکون میں ہوتی ہے، لیکن اللہ اللہ عشق بڑا عظیم ہوتا ہے، اس کے لیے ہنگامہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ ہزارہ ہنگامے میں عشق والا پرسکون ہوتا ہے۔ تو جناب کافی مراد آبادی شہید ملت کفایت علی کافی مراد آبادی کو پھندے کی طرف لے جا کر کے پوچھا، یہ دنیا کا اصول ہے، مرنے والے سے پوچھتے ہیں آخری خواہش بتا، کیا خواہش ہے تیری؟ تو کافی نے کہا تھا زندگی بھر تو ایک ہی خواہش رہی، دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کر۔ یہ شعر انہوں نے نہیں پڑھا، میں ان کے جملوں کی عکاسی کرا، ورنہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب یہ شعر تو کہاں سے لے کر آئے۔ اس لیے کہ کچھ لوگ سننے بھی تو آتے ہیں نا، تو ان سننے والوں سے کہتا ہوں وہ عکاسی کر رہا ہوں، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ان کے والد بھی پیدا نہیں ہوئے تھے جب انہوں نے یہ کہا تھا، اعلیٰ حضرت کی ولادت نہیں ہوئی تھی جب کافی یہ کہہ رہے تھے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ پوری زندگی تمنا رہتی تھی حضور کی مدحت کروں، اب مرتے وقت تک کروں، اب مر ہی رہا ہوں تو حضور کی مدحت کرتے مرنا چاہتا، ایک نئی تازہ نعت لکھنا چاہتا ہوں، اتنا ٹائم دے دو، نئی تازہ نعت لکھ۔ پھانسی کا پھندا سامنے، نئی نعت لکھی جا رہی ہے، لیکن اندازہ کریں اس کی جوبنوں کا عالم کیا ہے۔ آج بھی اردو ادب کا شاہکار ہے، اور میں نے اس کو کئی جگہ پڑھا اس واقعے کے ساتھ، حالانکہ جو ہے وہ بڑے جاندار شاعری ہے، عشق ہے، عقیدہ ہے، اہل البیت کی محبت ہے، اور پیشین گوئی ہے، غیب کی خبر ہے۔ ایک کلام کے اندر کافی نے سب سمیٹ لیا، کہتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے، کوئی دم کا
चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और कहते हो अंग्रेजों सुनो, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला पंचतन को मिटाया नहीं जा सकता, इसलिए कि मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे। आदा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, हश्र तक नामो निशाने पंचतन रह जाएगा। और कहते सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे। हमें मार के खुश होने वालों काफी कहते हैं, हम भी जा रहे हैं तुम भी जाओगे, सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे। काफी वो लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ऐसी इश्क के रसूल से भरपूर नात सुनी तो अंग्रेज ने कहा ऐसे फंदे पे नहीं लटकाना इसको, इसको अजियत देना है। तो आशिक तो चाहता ही है, क्योंकि जितनी अजियत इश्क में मिलती है उतना मर्तबा बुलंद होता है। हज़रत अमीर हमजा सैयदुश्शोदा बने क्यों? क्योंकि आपको शहादत के बाद भी अजियतें दी गई। अल्लाह अकबर, उंगलियां काटी गई, होंठ काटे गए, आखिरी में कलेजा तक चबाया गया, मर्तबे बुलंद हुए। सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी शहीद मुल्लत को जब सुना तो कहा अजियत देंगे। उस दौर में कोयले वाली स्त्रियां होती थी, उसमें कोयले भर दिए जाते हैं भड़का। जब वो स्त्री गर्म हो गई तो गरम गरम स्त्री काफी पे चलाई। अल्लाह, ये हिंदुस्तान ऐसे आजाद नहीं हुआ सिर्फ नारों से। कितने सर कटे हैं, कितनी अजियतें हुई है, कितना सुहाग लुटा है, कितना अल्लाह अकबर। किफायत अली काफी शहीद मिल्लत पर जब स्त्री फेरी जा रही थी तो काफी ने किसी को नहीं पुकारा। क्यों? किसी को क्यों पुकारे? कौन आएगा? जो जान से ज्यादा करीब है क्यों उसको न पुकारे? उस वक्त भी आप कहते थे अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या रसूल। इश्क है ना, जो आशिक हमेशा यार ही को पुकार, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या रसूल अल्लाह। जब अगिस्नी या रसूल अल्लाह कहकर वो गरम गरम स्त्रियों से आंख बंद करके जब आंख खोलते हैं तो सामने हुजूर का जलवा आलम बेदारी में देख, सुभान अल्लाह, हुजूर का जलवा आलम बेदारी में देखते हैं। और उस वक्त रोकर कहते हैं या रसूलल्लाह मैंने बहुत देर कर दी, अगर मुझे पहले पता होता ना कि इतनी मुसीबत के बाद आप नजर आते हैं तो इतनी देर नहीं करता, बहुत पहले अपने जिस्म पर स्त्रियां चला चुका होता। इसलिए कि हमारे लिए तो आपका जलवा बड़ा अजीम है ना। जान तो जाएगी, जान तो जाते ही जाएगी, क़यामत ये है, अब यहाँ मरने पे ठहरा है नज़र, तो वो काफ़ी है। आला हज़रत अलैहि रहमा फरमाते हैं अपने भाई हसन बरेलवी को सुनता हूँ और काफ़ी मुरादाबादी को कसदन, बाकी किसी को नहीं सुनता कसदन। तो एक शायर सब आए थे और नात लिख कर लाए, और उन्होंने नात लिखी और कहा कि हुजूर सुन लें। आपने सुन ली। उसमें बड़ी तड़प थी, बड़ी तड़प थी, बहुत तड़प थी। मर रहा हूँ, कट रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, पानी के बगैर जो मछली का हाल होता है वो मेरा हाल है, वगैरह। जैसे आजकल हम कहते हैं अगर मछली की तरह मछली पानी के बगैर जैसे नहीं रह पाती, हम हुजूर के बगैर ऐसे ही तड़पते, तो शादी में डीजे क्यों बजता फिर? आप बताएं ना, नचनियों को शादियों में क्यों बुलाया जाता? अंदाजा तो फरमाएं। और दुख तो ये है कि शादियों पर तो बजा ही रहे हैं, अब तो शहादतों पर भी बजा रहे हैं। अंदाजा करें, ये सूरत हाल हो गई आपकी, क्या मुंह दिखाएंगे? अल्लाह रहमो करम फरमाए, अल्लाह रहमो करम फरमाए।
تو بہرحال اس نے کہنے والے نے بہت کچھ کہا. دیکھیے کہنے کا حق سب کو ہے, نعت شریف کہنے کا حق سب کو ہے, لیکن اپنی حقیقتوں سے تجاوز نہ کرو. امام اہل سنت کی فکر یہ ہے, آپ نے سنا تو رو پڑے, اور اس کے بعد جب پوری وہ پڑھ چکا تو فرمایا لکھنے والے لکھا تو تو نے بہت اچھا ہے, لیکن جو تیرے دل کی کیفیت ہے اگر وہی لکھا ہے تو احمد رضا تیرے تلوے چومنے تیار ہے, احمد رضا تیرا قلم چومنے تیار ہے. جو کیفیت اگر وہی لکھا ہے تو تیرے تلوے اور تیرے قلم چومنے کو تیار ہوں, لیکن جو کیفیت اگر وہ نہیں لکھا ہے تو پھر تو سوچ تو صحیح کتنی بڑی بارگاہ میں جھوٹ بول رہا ہے, کتنی بڑی بارگاہ میں جھوٹ بول رہا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے ان کے ہونٹوں کو, ان کے گالوں کو کٹا ہوا دیکھا, اور پوچھا یہ کیوں کٹے ہوئے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ جو کہتے تھے نا وہ کرتے نہیں. حضور ہم آپ پہ جان قربان کرتے ہیں, آل قربان کرتے ہیں. میرے بھائی کیا قربان کیا آج تک؟ اللہ کے رسول فرما رہے گالوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جائے. دوسری بات کہتے تھے کرتے نہیں, کہ ایک بات یہ بھی یعنی وعدہ تو کرتے تھے اس کو پورا نہیں کرتے. آج لوگ وعدہ خلافی کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں, وعدہ خلافی کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں. اگر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی وعدہ کرو تو ان سے بھی وعدہ وفا کیا کرو. ہم بچوں کو کہتے ہیں سنڈے کے دن تمہیں لے چلیں گے, مارکیٹ لے چلیں گے, پھر نہیں لے جاتے. یہ بھی اسلام کی روح سے خلاف ہے. چھوٹے بچوں سے وعدہ کیا ہے. ایک بات آپ کو کہوں, جو چھوٹے بچوں سے کیا ہوا وعدہ بے وفا کرے وہ مجرم ہے, تو جو اپنے پیر سے کیا ہوا وعدہ کرتا ہے وہ کتنا بڑا ہے. ناچ گانے تماشوں سے بچتا رہوں گا, ہر فرض ہر واجب سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا. کہاں ہے فرض, کہاں ہے سنتیں؟ اور چلے یہ تو پیر سے کیا ہوا وعدہ ہے, اللہ سے کیا ہوا وعدہ جو نہ نبھائے, رسول اللہ سے کیا ہوا وعدہ جو نہ نبھائے. آپ یہ کلمے کو کیا سمجھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر آدمی جو اللہ سے وعدہ کرتا ہے, مطلب یہ ہے کہ اب میں اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزاروں گا, الہ تو میرا ہے میں تیری مرضی سے زندگی گزاروں گا. پھر بتائے نا میرے بھائی, شراب کی بوتل کیا اللہ نے معاذ اللہ اس کو حلال کیا ہے؟ پھر اپنی مرضی سے کیوں پیتا ہے؟ حرام کیوں پی رہا ہے؟ اللہ نے جو حلال کیا ہے, تو نے کلمہ پڑھ کے حلف اٹھایا ہے, تو نے حلف لیا اللہ کی بارگاہ میں میری مرضی نہیں چلے گی, تیری مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گا, تیری مرضی کے مطابق کپڑے پہنوں گا. پھر یہ پھٹی ہوئی پینٹ تمہارے جسم پر کہاں سے آئی؟ کیا یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے؟ کیا یہ وہی لباس ہے جو اللہ نے پہننے کا حکم دیا ہے؟ گھٹنے دکھ رہے ہیں, رانیں دکھ رہی ہے, اور علماء کے سامنے آتے, پیروں کے سامنے تو ایسے بیٹھ کر کے ہاتھ رکھ لیتے ہیں, رومال رکھ لیتے ہیں کہ چھپ جائے. میرے بھائی مولوی سے چھپا رہا ہے, مولا سے بھی چھپا لے گا, پیر سے چھپا رہا ہے, مصطفیٰ جان رحمت سے بھی چھپا لے گا. وہاں لعنت ہوتی ہے, لعنت جو اپنے سطر کو کھولتے ہیں. سطر کا دیکھنا بھی بلا وجہ, کسی کا سطر دیکھنا بلا عذر شرعی, اس پر بھی لعنت ہے, اور دکھانا اس پر بھی لعنت ہے. کون سے لباس پہن رہے ہو؟ ایک دور تھا لباس پھٹا رہتا تھا تو مسلمان پیون لگاتا تھا, یعنی پھٹا مجبوری میں بھی نہیں پہن سکتے, اگر پھٹ گیا ہے تو پیون لگا کر کے پہنو. اللہ اکبر. اور آج کیا دن آ گئے, 15 ہزار کی پھٹی ہوئی پہن لے رہے ہیں. ہنسنے کی بات نہیں ہے, اس کا مطلب کس طرح تمہارا دماغ مغرب نے ہائیجیک کر لیا ہے کہ وہ ظالم تمہیں پھٹا ہوا پہنا ہے تو بھی پہن رہے ہو, چڈی پہنا ہے تو بھی پہن رہے ہو, برموڈا پہنا ہے تو بھی پہن رہے ہو. رسول اللہ سے عشق کا دعویٰ ہے, ان کے عشق میں ٹوپی پہننے میں شرم آتی ہے, اور مغرب کے عشق میں پھٹی ہوئی پینٹ پہن کر ننگے ہوتے شرم نہیں آتی. اس قوم کی تباہی نہیں ہوگی, اس قوم کی بربادی نہیں ہوگی, اس قوم کی ہلاکت نہیں ہوگی, اس قوم کے گھروں سے دھواں نہیں اٹھے گا, اس قوم کے گھروں کو اللہ اکبر تباہ و برباد نہیں کیا جائے گا. بتائیں تو صحیح, ٹوپی پہننے میں شرم آتی ہے لوگوں کو, پھٹی ہوئی پینٹ پہننے میں شرم نہیں ہے. اور عشق کا دعویٰ اللہ کے رسول سے ہے. میں تو صرف یہ کہتا ہوں, جو دعویٰ عشق مصطفیٰ کا کر رہے ہو, اگر اسی کو وفا کر لیا ہوتا تو دنیا تمہارے قدموں میں ہوتی, اور دنیا کو آج بھی قدموں میں لانا ہے. آؤ دامن مصطفیٰ میں. تم لوگوں کو ترقی کرنا ہے تو آگے جائیں, مسلمان کو ترقی کرنا ہے تو پیچھے آئیں. ہمیں کل بھی کامیابی قدم ناز مصطفیٰ جان رحمت میں ملی تھی, اور آج
بعد بھی کامیابی مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں ملے گی. آ جاؤ قدم ناز رسول میں, آ جاؤ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں, اس لیے کہ ان کے قدموں کا یہ عالم ہے. ارے نادان, سید الملائکہ ان کے قدموں کو بوسہ دے کر کے بتا رہے ہیں کہ ان قدموں کی اہمیت کیا ہے, ان قدموں کی شان کیا. میرے امام کہتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے رکھتی ہے کتنا وقار, اللہ اکبر ایڑیا. ان کے قدموں کی شان کیا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں, جو کہتے تھے کرتے نہیں تھے. اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے, ہم اور آگے بڑھے تو آقا علیہ السلام فرماتے میں نے دیکھا ان کے کانوں میں کیلیں ٹھوکی ہوئی, کیل کان میں کیل ٹھوکی ہوئی ہے, آنکھ میں کیل ٹھوکی ہوئی. کیل دنیا کی, وہاں کوئی چیز دنیا کی نہیں ہے, جہنم کی آگ کی کیل آنکھوں میں ٹھوکی ہوئی, جہنم کی آگ کی کیل کانوں میں ٹھوکی ہوئی, جہنم کی آگ کی کیلیں بدن میں ٹھوکی. پھر کہتا ہوں اگر یہ بات کوئی سیاسی لیڈر نے کہا ہوتا یا کسی خطیب نے کہا ہوتا تو کبھی بھی اپنے گفتگو کا عنوان نہ بناتا, لیکن یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے آقا جو اتنے سچے ہیں اور اتنے اچھے ہیں کہ جن کی سچائی کی گواہی بھی ان کے دشمنوں نے دی ہے اور ان کی اچھائی کی گواہی بھی ان کے دشمنوں نے بھی دی. ان کے دشمنوں نے کہا ان سے اچھا کوئی, دشمن بھی گواہی, دوستوں تو کہی رہے ہیں, دشمن بھی کہتے ہیں ان سے اچھا کسی کو نہیں دیکھا, دشمن بھی کہتے ہیں ان سے سچا کسی کو نہیں دیکھا. وہ سچے اور اچھے صادق و مصدوق سچے سچے رسول فرماتے ہیں آنکھ میں کیل, کان میں کیل, بدن میں کیل. آقا فرماتے ہیں یہ منظر ظاہر سی بات ہے تڑپا, بھائی صرف ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو لرز جاتے ہیں, حضور نے کہہ دیا تو ہونا ہی ہے. پتھر کی لکیر مٹ سکتی ہے, فرمان رسول میں کوئی جھول نہیں ہو سکتا. ہمارا ایمان ہے آسمان پھٹنا چاہے پھٹ سکتا ہے, زمین پھٹنا چاہے پھٹ سکتی ہے, کائنات کا نظام بدل سکتا ہے, ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات کبھی نہیں بدل سکتی. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. میرے کریم آقا صادق و مصدوق فرماتے ہیں کانوں میں کیلیں, آنکھوں میں کیلیں, بدن میں کیلیں. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی آقا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر وہ مناظر دیکھتے تھے. کون سے مناظر؟ جن مناظر کو دیکھنا حرام کر دیا اپنی آنکھوں سے. حالانکہ اس وقت تو گندی فلمیں ایجاد بھی, گندی کیا کوئی فلم ایجاد نہیں ہوئی تھی, آپ اندازہ کریں. لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت کا معجزہ ہے کہ قیامت تک جو ہونے والا تھا وہ سب دکھا دیا گیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی گویا کہ سروے رپورٹ پیش فرما دی. حضور نے سب دیکھا, اور دیکھ کر حضور علیہ السلام نے غیب کو ایسے بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سن کر کے آج الحمدللہ ہر مومن اس غیب کو جان رہا ہے, اس پر یقین رکھ رہا ہے, اس پر ایمان رکھ رہا ہے. اور قرآن کہتا ہے یؤمنون بالغیب, جو بے دیکھے ایمان لاتے ہیں. ہم نے نہیں دیکھا لیکن آقا فرما رہے ہیں اللہ اکبر, یہ آنکھوں میں کیل کیوں ہے, یہ کانوں میں کیل کیوں ہے, وہ بھی جہنم کی آنکھ کی. مسلمانوں تھوڑا تصور کر لو, تھوڑا دھیان دے لو. وہ آنکھ جس میں تنکا چلا جائے تو بے چینی کا عالم کیا ہے, بے قراری کا عالم کیا ہے, اضطراب کا عالم کیا ہے. وہ کان اللہ اکبر جس میں کیڑا چلا جائے تو انسان کی تڑپ کا عالم, ایک چھوٹا سا کیڑا کان میں چلا جائے تو تڑپ کیسی رہتی ہے, بے چینی اور بے قراری کیسی رہتی ہے. ناک میں چھوٹا سا جو ہے پسو چلا جائے تو کس طرح تڑپ پر بے چینی رہتی ہے. لوگوں اپنے حال پہ رحم کرو, اپنے آپ پہ رحم کرو. یہ نازک سا وجود, یہ ننھا سا وجود, یہ کمزور سا وجود ان کیلوں کو کیسے برداشت کرے گا؟ اور وہ بھی وہ آنکھ, وہ کان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کہا گیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں یہ حرام چیزیں سنتے تھے, حرام چیزیں دیکھتے تھے. آپ اندازہ کرو میرے بھائی آج کیا دیکھا جا رہا ہے.
ہے. کیا دیکھ رہا ہے مسلمان, کس طرح دیکھ رہا ہے مسلمان. موبائل کے اندر کتنی گندگیاں بھری ہوئی ہے, اور یہی گندگی دیکھنے کی وجہ سے زنا آج بہت زیادہ جو پھیل رہا ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ گندی فلمیں ہیں, یہ گندی فلمیں ہیں, یہ ناچ گانے ہیں, یہ برائیاں ہیں, یہ بدیاں ہیں, یہ بدکاریاں ہیں جو ابھارتی ہے. اللہ اکبر, ذرا غور تو فرمائیو, ذرا غور تو کرو میرے بھائیو. اللہ اکبر, یہی گندی فلمیں, یہ گندا دیکھنا زنا کی طرف لے جاتا ہے, اور مردوں کو مردوں کے ساتھ بدکاری کی طرف لے جاتا ہے, جس کو لوگ جو ہے وہ قوم لوط کا عمل بھی کہتے ہیں. اللہ اکبر, آج میری قوم کے اندر یہ دونوں جرائم یعنی زنا بھی اور قوم لوط کا عمل بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے. اللہ اکبر, اس کی سب سے بڑی وجہ گندی فلموں کا پرموٹ ہونا, گندی فلموں کا عام ہو جانا. یاد رکھو, اپنے آپ پہ رحم کرو, ہمیں ایک دن مرنا ہے, اللہ کو منہ دکھانا ہے. میرے بھائیوں اندازہ کریں, اللہ اکبر, اگر کوئی کسی عورت کا چہرہ گندی نیت سے دیکھ لے تو مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے. جو ننگا انسان دیکھے, زنا کا منظر دیکھے, لا الہ الا اللہ, کبھی لرزتے نہیں یہ لوگ, کبھی کانپتے نہیں یہ لوگ, کہ زندگی قیامت تک لکھا کر کے لائے ہو. مرنا نہیں ہے, موت نہیں آنا ہے. سوچو تو صحیح, کیا کیا دیکھ رہے ہو. اللہ اکبر, وہ بھی خدا کے دیے ہوئے نرم نرم بستر پر, نرم نرم گدوں پر. کب تک جرائم کرو گے, کب تک پاپ کرو گے. قدرت نے کس کو مہلت دی ہے جو ہمیں مہلت ملے گی. اللہ اکبر, ایک دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا, اور جرائم کی وجہ سے وہ دردناک, وہ خوفناک, وہ بھیانک, وہ وحشتناک, وہ تکلیف سے بھرپور موت آئے گی. اللہ اکبر, زمین اور آسمان کا اتنا وزن نہیں ہے جتنا موت کا وزن ہے, جتنا موت کی سکتی ہے. رنگریلیاں نہ کرو, کس کو چھوٹ ملی ہے. میرا اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے جب وہ پکڑ کرتا ہے. بلکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا جوانی کی ایسی قدر کرو جیسے کسی غیرت مند مہمان کی قدر کی جاتی. جیسے غیرت مند مہمان بہت دن تک کسی میزبان کے گھر نہیں رکتا. میرے جوانوں کی خاص توجہ, جیسے غیرت مند مہمان بہت زیادہ دن تک کسی میزبان کے گھر نہیں رکتا, ایسے جوانی بھی بڑی باغیرت ہے. جب آتی ہے تو بہت نہیں رکتی. 16 سال میں آتی ہے اور 40 سے 50 سال میں چلی جاتی. فرمایا بزرگوں نے جیسے مہمان کی قدر کرتے ہو ویسے جوانی کی قدر کرو, جیسے اچھے مہمان کی عزت کرتے ہو ویسے اپنی جوانی کی قدر کر لو. چلی جائے گی جوانی, بڑھاپے میں سوائے رونے کے کچھ نہیں ہوگا. اور یاد رکھنا, جو جوانی میں جرائم کرتے ہیں بڑھاپا بہت دردناک ہوتا. یہ جو تارے گن گن کے آپ نے یہ محاورہ سنا ہے نا کہ تارے گننا, بڑھاپے میں تارے گنتے مجرم لوگ. چھوٹے چھوٹے بچے بھی اوقات اور حیثیت نہیں دیتے. حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی نے اپنے مریدوں کے ساتھ ایک مارکیٹ میں آپ جا رہے تھے, بازار میں دیکھا ایک بڈھا جو جوانی میں بہت مالدار تھا, بڑھاپے میں بھیک مانگ رہا تھا, لیکن لوگ اس کو بھیک بھی نہیں دے رہے. آج کل لوگ کہتے ہیں نا بہت اچھا چلتا تھا حضرت ہمارا, پتہ نہیں کس نے کیا کر دیا, بہت برا ہو گیا. اپنی رات پر غور کرو, کوئی رات کیسے گزاری تھی اور کہاں گزاری تھی رات, بستر پہ کیا کیا تھا, لوگوں کے ساتھ کیا کیا تھا. میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. عزت گئی, کاروبار گیا, برکت گئی, سکون گیا, چین گیا, راحت گئی, تو کس نے کیا کر دیا یہ بات کی بات ہے. تم نے کیا کیا پہلے وہ سوچو, ہم نے کیا کیا پہلے وہ سوچو. قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جوانی میں جب دولت مند تھے تو کیا کیا نہیں کرتے تھے, ذرا سوچو تو صحیح, اس پہ بھی تو توبہ کر لو. جادو اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا گناہ نقصان کرتا ہے. اس لیے کہ جادو کا علاج تو ہے مگر گناہ کا کوئی علاج نہیں ہے.
جادو سے تو کوئی آپ کو عامل بچا سکتا ہے، لیکن گناہ اگر کر کے اللہ نے سزا دی ہے تمہارے گناہوں کی تو کوئی عامل بھی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ سخت ہے۔ آج تو سب اسی میں ڈوبے، کس نے کیا کر دیا، کہ ارے ہم نے کیا کیا وہ سوچو۔ جب دولت ملی تھی، عزت ملی تھی، جوانی ملی تھی تو پانی میں آگ لگا رہے تھے، اپنی حیثیت بھول گئے تھے اپنی، اور آج بھی کچھ لوگ اپنی حیثیت بھولے ہوئے ہیں، کچھ لوگ اپنی اوقات بھولے ہوئے ہیں۔ جوانی میں لوگ جاتے ہیں، معاذ اللہ شہروں کے نام نہیں لوں گا، بڑے بڑے شہروں تک جاتے ہیں، سمندر کے کناروں پر جاتے ہیں، ہندوستان سے باہر کا سفر کرتے ہیں صرف زنا کے لیے، صرف شراب کے لیے، عورتوں سے قربت کے لیے۔ اور ذرا دیکھ لو ان پیاروں کو کہ جب دولت آ جاتی ہے تو علماء سب نہیں ایسے، لیکن زیادہ تر لوگ علماء سے نفرت کرتے ہیں، ایک بیوی نہیں پھر چلتی، پھر کسی سے ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں، پھر کئی لوگوں سے ناجائز تعلقات۔ سن لو اللہ کے بندو، سن لو، بہت دن تک کے کسی کی جوانی نہ رہی ہے نہ رہے گی، اور کسی کے اچھے دن بھی بہت دن تک نہیں رہتے، اچھے دن انہی کے رہتے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو زیادہ عطا کریں گے۔ تو زنا کرنے والے شکر کر رہے ہیں، شراب پینے والے شکر کر رہے ہیں، جوا کھیلنے والے شکر کر رہے ہیں، تاش کے پتے کھیلنے والے توبہ کر لو توبہ، ورنہ زوال آئے گا۔ ہر عروج کو زوال ہے۔ حضور سیدی محدث اعظمین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہر کمال را زوالو، ہر کمال را زوال، ہر عروج کو کمال ہے اور ہر عروج کو زوال ہے اور ہر زوال کو عروج ہے۔ عروج بھی زوال پر ہوتا ہے، زوال بھی عروج پر ہوتا ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ ہر کمال را زوالو، ہر زوال را کمال، یک طریقے پر نہیں رہتا کبھی دنیا کا حال، ایک طریقے پر نہیں رہتا دنیا کی کیفیت۔ اس لیے اللہ نے جوانی دی ہے، گندگی نہ دیکھو، گندگی نہ سنو۔ کانوں میں ایئر فون کس لیے خریدا ہے؟ صرف اسی نیت سے، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ لوگ نعت بھی سنتے ہوں گے، کچھ لوگ بیانات بھی سنتے ہوں گے، لیکن زیادہ تر لوگ کیوں خریدا ہے؟ اتنا گندا سننا ہے کہ بیوی کو بھی سمجھ میں نہیں آنا چاہیے، اتنا گندا سننا ہے کہ بچوں کو بھی سمجھ میں نہیں آنا چاہیے۔ ارے جو حضرت سلیمان کو چونٹی کی آواز سنا دیتا ہے، کیا وہ یہ ساری چیزوں کو نہیں سن رہا ہے؟ وہ یہ ساری چیزوں کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ اور پھر وہ سزا نہیں دے گا؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، وہ تو تم پہ کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ اللہ کے بندو گڑ گڑا لو اس کی بارگاہ میں، رو لو اس کی بارگاہ میں، تڑپ جاؤ اس کی بارگاہ میں، منا لو اس کو۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ تو بالکل قریب ہے، وہ موسم بہار آ رہا ہے، وہ نیکیوں کا موسم آ رہا ہے، وہ بہاروں کا موسم آ رہا ہے، وہ سب سے بڑا مہینہ آ رہا ہے، وہ سب سے عظیم مہینہ آ رہا ہے۔ ارے جس کی پہلی رات ایسی ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھلتے ہیں، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر نگاہ رحمت ڈالتا ہے۔ جس کو نگاہ رحمت سے دیکھ لیتا ہے اس کو بخش دیتا ہے، جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ اور یہ پہلی رات میں ہوتا ہے یہ کام، یہ بات پہلی رات میں، پہلی رمضان شریف کو اللہ پیار کی نظر سے دیکھتا ہے۔ رو رو کر کے عرض کر دو، اے مولا اس رمضان میں جن جن کو تو کرم کی نظر سے دیکھے ہمیں بھی دیکھ لے، ہم پر بھی نگاہ کرم کر دے۔ میرے بھائیو، آپ سب کی نظر چاہتے ہو، خدا کی نگاہ کرم تو مانگ لو، وہ کرم کر دے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ جس کی نگاہ کرم کے سب محتاج ہے اس کی نگاہ کرم مانگ لو، توبہ کرو، گڑ گڑاؤ۔ تو فرما عرض کیا یا رسول اللہ، یہ وہ سنتے تھے اور دیکھتے تھے، اللہ نے جو حرام کیا ان لوگوں پہ حرام کیا تھا۔ اور یہ بات بیچ میں آئی نا، یہ حرام دیکھنے اور حرام سننے سے زنا اور بدکاری عام ہو رہی، اور زنا کا انجام کیا ہے؟ اللہ اکبر، لوگ توبہ نہیں کرتے۔ زنا کے بارے میں ایک بہت بڑے صوفی کا قول میں نے پڑھا، لرز کے صوفیہ فرماتے ہیں جو زنا کرتا ہے اور سچی توبہ نہیں کرتا۔ سچی توبہ کا مطلب، سچی توبہ یہ کہ اگر معاذ اللہ کبھی برائی ہو گئی، صدق دل سے کہا کہ اب نہیں کرنا، اللہ معاف کر دے، اور دوبارہ پھر اس راستے کبھی نہیں جاتا، یہ سچی توبہ۔ ورنہ استغفار کرنے والے تو پھر بہت کچھ کرتے ہیں، استغفر اللہ بھی کہتے، کرتے بھی جاتے ہیں، یہ مذاق نہ کرو۔ تو صوفیہ فرماتے جو زنا کرتے ہیں اور سچی توبہ نہیں کرتے، اللہ ان کی نسلوں میں لنگڑی، لولی اور عیبی اولاد پیدا کرتا ہے۔
لنگڑی لولی ایبی اولاد اللہ ان کی نسل میں، یہ سزا دیتی ہے قدرت زانیوں کو۔ اب کسی گھر میں لنگڑی لولی اولاد دیکھ کر اس پہ شک نہیں کرنا، کچھ لوگوں کو بطور سزا دیتی ہے لنگڑی لولی اولاد، اور کچھ لوگوں کو بطور امتحان دیا جاتا ہے۔ تو امتحان کے طور پہ کس کو دیا، سزا کے طور پہ کس کو دیا، یہ فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ جیسے بیمار تو حضرت ایوب بھی ہوئے تھے، اور بیمار تو اور بھی لوگ ہوتے ہیں، تو کیا معاذ اللہ دونوں کا معاملہ سملر نہیں ہے؟ حضرت ایوب محبوب تھے، ان کو بطور امتحان بیماری دی، اور دشمنوں کو بطور سزا بیماری دی جاتی ہے۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں زانیوں کے گھر میں ایبی لنگڑی لولی صدمے والی اولاد دی جاتی ہے، اور پھر جو لوگ مردوں کے ساتھ، آج یہ گناہ خاص طور پہ لڑکوں میں زیادہ پھیل رہا ہے، چھوٹی عمر کے لڑکوں میں گندی فلم کہ لڑکے لڑکوں کے ساتھ بدی کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں۔ یہ اتنا بدترین جرم ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مردوں کے ساتھ بدی کرنے والا، یعنی لڑکا لڑکے کے ساتھ بدی کرنے والا جب مرتا ہے تو وہ اس کی قبر میں نہیں رہ سکتا، بلکہ کچھ فرشتے اللہ نے ایسے پیدا کیے ہیں جو چونچ والے ہیں، پرندوں کی چونچ کی شکل والے ہیں، اور ان فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ جب یہ لوتی مرے، بدکاری کرنے والے مرے، تو ان کو قبر سے نکال کر اٹھائیں اور اٹھا کر لے جا کر وہاں پھینک دیں جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا۔ یعنی کہ جہاں قوم لوط پہ پتھر برسے تھے، آج کا لوطی بھی وہی پہنچایا جائے گا۔ اور بلکہ بزرگوں نے لکھا کتابوں میں کہ جانور بھی نر کے ساتھ بدی نہیں کرتا سوائے سور کے۔